والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والشافع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هو على الغيب بضنين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب عظیم کی ہم پر نعمت کبریٰ یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو آقائے دو جہاں سرور انس و جاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، احادیث کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض ہے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا ادخل المیت القبر قال بسم اللہ وباللہ وعلى ملة رسول اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو قبر کے اندر رکھتے تو فرماتے اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی مدد سے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عمر، عمر کے بیٹے عبداللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ جب آپ میت کو قبر کے اندر داخل کرتے اور کبھی حضور موجود رہتے، قبر میں کوئی اترتا تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں نہیں اترتے تھے، بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کی قبروں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں میں لاش کو لے کر حضور نے رکھا ہے۔ اس وقت اس مرحوم کی روح کو کتنا سرور ہوا ہوگا، اس کا ہم اندازہ لگا نہیں سکتے، مگر یہ ہر ایک کی قسمت کی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور جب بھی میت کو قبر کے اندر داخل کرتے، قبر کے اندر رکھتے، تو ادخلا کا معنی رکھنا بھی ہے، رکھوانا بھی ہے۔ تو اب ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے کہ جب ہمیں موقع ملے کہ ہم قبر میں اتریں اور میت کو قبر کے اندر رکھنے جائیں تو اس وقت یہ مبارک وظیفہ پڑھ لیں، یہ مبارک ورد پڑھ لیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ مگر اکثر لوگ تو یہ ورد نہیں پڑھتے، بلکہ اس وقت ایسا ہنگامہ برپا ہوتا ہے، ہر ایک مفتی اعظم بن جاتا ہے۔ جو قبر میں اترتا ہے وہ اتنا بے قرار ہوتا ہے کہ کب میں قبر سے باہر نکلوں، ادھر پکڑو، ادھر رکھو، یہاں دیکھو، تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر ایک ہدایتیں جاری کرتا ہے، انسٹرکشن دینے لگ جاتا ہے، اور جسے صحیح علم ہے وہ بیچارہ خاموش کھڑا ہے، کیونکہ اتنی گڑبڑ میں وہ آواز دے گا بھی تو اس کی آواز نہیں جائے گی، بلا وجہ
بولنے سے کیا فائدہ؟ جو صحیح علم رکھتا وہ خاموش، جن کے پاس علم نہیں ہے وہ وہاں پر اتنے زور زور سے چلاتے کہ خبر میں اترنے والا اوپر دیکھتا نیچے دیکھتا، کیا کروں کیا کروں۔ تو بہرحال خبر میں ہر ایک کو اترنا بھی نہیں چاہیے، اترنے سے پہلے تجربہ حاصل کر لے، یعنی کوئی دوسرا خبر میں اتارتا ہے تو اسے غور سے دیکھ لے کہ کس طرح وہ اتار رہا ہے، پھر کسی عالم دین سے پوچھ لے کہ اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اور میت کو رکھنے کی کیفیت کیا ہے، یا کسی کتاب میں پڑھے یا کسی عالم دین سے جان۔ بعض لوگ شانداری کے لیے اتر جاتے ہیں اور اترنے کے بعد 10-20 آدمیوں کو جب تک نہیں سنا لیتے ان کو سکون کی نیند نہیں ملتی۔ بھئی کون اترتا؟ بھائی میں اترتا، بھائی خبر میں اترتا، میرا سگا بھی نہیں، میرا دوست بھی نہیں، میں وہ سب نہیں دیکھتا، میں اتر جاتا۔ بھائی اترے ایک دن تم کو تو ہمیشہ کے لیے اترنا ہی اندر، ہمیشہ کے لیے تم نہیں اتریں گے تو دوسرا اتار دے گا تم کو۔ یہ 10-12 آدمیوں کے پاس بول کر ہی تم سکون لیتے، اس کی کیا وجہ؟ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ٹھیک ہے اترے، کیا بولے اس وقت پر؟ کیا بولنا؟ غصہ آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو خبر میں رکھتے تو پہلے پڑھتے بسم اللہ۔ یہ بسم اللہ کا ورد، کسی بھی کام کو آپ شروع کریں تو بسم اللہ پڑھنا، اس میں برکت ہے۔ تو میت کی برزخی زندگی شروع ہو رہی ہو، خبر والی زندگی شروع ہو رہی ہے، تو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، و باللہ، اللہ ہی کی مدد سے، یعنی اتنا جو کام ہوا ہے کہ میت کے سارے فرائض ادا کیے گئے، اسے غسل دے دیا گیا، اسے کفن پہنایا گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کو قبرستان میں پہنچا کر اس سے پہلے اس کی خبر کھودی گئی، یہ سارے کام اور خود یہ کام اتر کر میت کو اپنے ہاتھ میں لے کر رکھنا، یہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ وَعَلَى مِلَّةِ رسول اللہ، رسول اللہ کے طریقے پر۔ ملت کا معنی ہے طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے، ورنہ لوگوں میں تہذیب کہاں تھی؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں مرنے والے کو جلا دیتے ہیں، مرنے والے کو جلا دیتے، اس میں کئی فسادات جلانے میں۔ پہلا فساد تو یہ ہے کہ میت کی بڑی بے حرمتی، ارے وہ مر گیا تو اس کا جسم کیا اس لائق ہو گیا کہ اس کو جلایا جائے؟ وہ جلانے کے قابل ہو گیا؟ اور دوسری، جب جلے گا، جسم جلے گا تو اس کے جراثیم ہوا میں پھیلیں گے، اور جراثیم پھیلیں گے تو ضرور بیماری پھیلے گی، کیونکہ مرنے والا بیماری کی وجہ سے ہی مرتا ہے۔ اور تیسری چیز، جلانے کے موقع پر غلطی سے کسی کے کپڑے کو آگ لگ گئی تو وہ بھی جل جائے گا، کتنی پریشانیاں ہیں دیکھیے۔ اور چوتھی چیز، یہ جو دھواں نکلے گا، پھر اس کی جو یہ پھیلے گی، راکھ پھیلے گی، چہرے پہ لگے گی، کپڑوں پہ لگے گی، اتنی پریشانیاں ہیں، اور بڑی بے دردی، بے رحمی، جو اس کو جلایا جاتا ہے اور وہ اکڑ کے بیٹھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ رب کا پسندیدہ طریقہ نہیں، دفن کرنا رب کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اتنا پرانا ہے جتنا انسان پرانا ہے۔ پہلی موت جس انسان کی ہوئی وہ ہے حضرت حابیل علیہ السلام۔ حضرت حابیل کی موت ہوئی، کیسے ہوئی موت؟ قابیل اور حابیل
دونوں میں زبانی جھگڑا ہوا۔ یہ قابیل بڑا بھائی ہے، قابیل بڑا بھائی ہے، اس نے غصے میں اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ غصہ آ گیا، فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، قتل کرنے کے بعد شرمندہ ہو گیا کہ میں کیا کر دیا ہوں۔ اب بھائی کی لاش کو لے کر جا رہا ہے۔ اس وقت تک کسی انسان کی موت نہیں ہوئی، اور مرنے کے بعد کیا کیا جائے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اب یہ پتہ لگانا ہے قابیل کو تو آدم علیہ السلام کے پاس جانا۔ اب جا کر آدم علیہ السلام کو کیسے کہے گا کہ میں اسے جان سے مارا ہوں؟ تو ذہن میں بات آئی، شیطان نے ایک بات ڈال دی کہ اسے لے کے کہیں دور چلے جا، مگر دفن کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ پریشان تھا کہ میں میرے بھائی کی لاش کا کیا کروں؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا آ کر زمین میں کیا کرنے لگا؟ ٹھونگ مارنے لگا، مار 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 کے گڑھا بنایا، پھر کوے نے کوے کو دفن کر دیا۔ اب یہ دیکھا، اور اس طرح لاش کو غائب کرتے ہیں۔ پھر بڑا افسوس ہوا، کیونکہ اس کا استاذ کون بن گیا؟ کوا اس کا استاد بن گیا۔ بڑا افسوس ہوا اسے۔ تو اس وقت سے دفن کا طریقہ جاری تھا۔ اب دفن میں کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ میت کی حرمت باقی رہتی ہے، اس کے لیے قبر تیار کی گئی، پھر اس کو نہلا کر پاک و صاف کپڑے میں لپیٹ کر خوشبو لگا کر اسے اتار دیا۔ اتارنے کے بعد اس پر مٹی نہیں ڈال دیتے، بلکہ مٹی نہ گرے اس لیے بوریاں رکھ کر بغلیاں جوڑ کر اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ اور یہ مٹی کہاں پڑتی ہے؟ بغلیوں کے اوپر، میت کے جسم پر نہیں پڑتی۔ یہ اس کی حرمت۔ پھر اندر قبر کے اندر لاش گل جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ قبر کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مگر ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے اس کی وہ حالت نہیں بناتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جب لاش چھپ جائے گی تو قبر کے باہر اس کا کوئی اثر نہیں، کوئی جراثیم بھی نہیں پھیلیں گے، جو بھی ہوگا اندر ہو جائے گا، جراثیم بھی نہیں پھیلیں گے۔ یہ فائدہ ہے۔ اور اصلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے پیدا کیا۔ زمین یہ ہماری اصل ہے، تو اپنی اصل کی طرف ہمارا جسم لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری منہا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا اسی زمین سے، اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں زمین میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، دوبارہ ہم نکالیں گے تو اسی مٹی سے نکالیں گے۔ تو دفن کا طریقہ، میت کو جب قبر میں رکھیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیں، اسے قبلہ رول لٹائیں، پھر اس وقت یہ کہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے مبارک طریقے کے مطابق اے مرحوم تیرے جسم کو ہم قبر کے حوالے کر رہے ہیں۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کی خمیر تھی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں وعلی سنت رسول اللہ، رسول اللہ کے سنت کے مطابق۔ ایک روایت میں وعلی ملت رسول اللہ،
دوسری روایت میں ہے وعلی سنت رسول اللہ۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ وعلی ملت رسول اللہ کہیے یا وعلی سنت رسول اللہ کہیے، مگر وعلی ملت رسول اللہ یہ زیادہ مشہور ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وروا ابو داؤد الثانیہ، اور امام ابو داؤد نے دوسری روایت کو نقل کیا۔ وہ دوسری روایت کیا ہے؟ جس میں وعلی سنت رسول اللہ، یہ وعلی سنت رسول اللہ یہ الفاظ اس حدیث میں ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ باقی یہ جو تین امام ہیں، امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ان کی روایت کے اندر وعلی ملت رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ بات ختم ہو گئی، ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جعفر بن محمد عن ابیہ مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حثا علی المیت ثلاث حثیات بیدیہ جميعا وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء، رواه في شرح السنة، وروى الشافعي من قوله رش۔ حضرت جعفر بن محمد سے روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ جعفر۔ یہ کون ہے جعفر؟ امام جعفر صادق، ان کا نام جعفر اور لقب ہے صادق، ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، جعفر صادق۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ باقر، امام باقر، محمد باقر۔ وہ ان کے والد سے روایت کرتے ہیں، تو ان کے والد کون ہیں؟ امام زین العابدین۔ مرسل، یہ حدیث مرسل ہے کیونکہ امام زین العابدین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو امام زین العابدین کسی صحابی سے سنے ہوں گے، اس صحابی کا نام نہیں لیا۔ جب تابعی صحابی کا نام لیے بغیر حدیث سناتے ہیں تو تابعی پر تو ہم شک نہیں کر سکتے، مگر وہ حدیث ایسی ہے جس میں صحابی کا پتہ نہیں جن سے حدیث لی گئی، براہ راست تابعی حضور سے نقل کرتے ہیں، حالانکہ حضور سے تابعی نہیں سن نہیں سکتے۔ اگر حضور کی محفل میں رہ کر سن لیتے تو وہ تابعی نہیں صحابی بن جاتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو وہ حدیث جس میں صحابی کا نام نہیں بتایا گیا، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرسل۔ حدیث مرسل یہ اصول حدیث کی اصطلاح۔ اصول حدیث ایک الگ فن ہے، ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ مدرسے میں حدیث ایک سبجیکٹ، اصول حدیث یہ الگ سبجیکٹ، ایک الگ مادہ ہے، اس پر ضخیم کتابیں ہیں۔ تو اس علم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کیا جاتا ہے، اسے ذہن میں رکھ لیں۔ جو لوگ بڑی حدیث دانی جتاتے ہیں، حدیث میں ہے کہ آپ ان سے پوچھو اچھا حدیث مرسل کیا ہے؟ بولا زندگی میں ایسی بھی حدیث ہے گا، ضعیف یہی معلوم سے دوسرا نہیں معلوم۔ یہ حدیث مرسل کیا ہے؟ ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں تاکہ غلط عقائد والے جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، پہلے ہم ان کو پریشان کرا دیں، پریشان کر دو، تب وہ لوگ سنبھل جاتے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ میں جب حج پہ گیا تو جس کمرے میں میں تھا، یہ غلط عقیدے والے وہ کمرے میں گھس کے بھی آ گئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کمرے کو چھوڑ کے چلے جاتے، کیا بولتے ہیں یہاں مولانا بیٹھے ہیں، یہاں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے چلتے۔ کیونکہ آ کر جب بحث کرتے ہیں تو میں جب ان سے پوچھتا تو حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، جو عالم رہتا وہ آتا ہی نہیں، غلط عقیدے کا عالم بھی ہو وہ بھی زیادہ بحث نہیں کرتا،
جو نیم نیم رہتا، آدھا آدھا، وہی بحث کرتا، بڑے زور و شور سے آتے، یہ کرو وہ کرو، پھر آنے کے بعد کیا ایک بار ہی عمرہ کرنا، کیسا عمرہ کر سکتے تم؟ جائز نہیں نا، صرف بھی میں بتایا ان کو کیا ایک بار عمرہ کرنا، دوسری بار عمرہ نہیں کرنا جو بول رہے ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کچھ بھی جواب نہیں ان کے پاس، کیونکہ حدود حرم کے باہر ہے مسجد عائشہ، حدود حرم سے باہر آ کر احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے جائیں تو اس کی اجازت ہے، خواہ مخواہ منع کرتے کیا؟ مدینے کو ضرورت نہیں نہ جانے کی، آ کے بولتے بھائی ضرورت نہیں، تجھے بھی آنے کی، تو پہلا میں آ کر 5ویں بار حج کو آنے کی ضرورت کیا تجھے؟ بولا ایک بار حج کو آیا، فرض ادا ہوگا نہیں، پھر پیسے کیوں اسراف کیا ہو؟ کتنے غریبوں کو تو دے کر کھلا سکتا تھا، پلا سکتا تھا، یہ 4 حج اسراف نہ کرا، سو اللہ ایک بار نہ کرا، دوسرے بار تو نفل حج کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے بہتر خیرات کر سکتا تھا نا، یہ جواب دے پہلے، اس کے بعد دوسری بات کر۔ تو جب ہمارے پاس علم کے ہتھیار ہوں گے تو سامنے والا بلا وجہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ علم کی محفل میں ہی نہیں آتے، یہ علم کی محفل ہے، اس میں نہیں آئیں گے، قصے کہانیاں اگر سنائیں گے تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آئیں گے، اور یہ علم کی باتیں بھی سن کر اسے اگر ہم نظر انداز کر دیں تو یہ ہمارا بڑا نقصان، ان باتوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ اب میں نے ایک بات کہی، حدیث مرسل، یہ علمی بات علماء ہی جانتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں علماء میں بھی علم کی کمی آ گئی، غفلت کی وجہ سے، کہ مدرسے سے پڑھ کر نکلنے کے بعد جو پڑھے تھے وہ ان کے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے، ان کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہو جاتی۔ تو یہ درس حدیث کی محفل ہے، یہ حدیث مرسل ہے، راوی کون ہے؟ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حدیث طویل ہے، وضاحت کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے، لفظ مرسل پر بات کچھ دراز ہو گئی، تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔